بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افسر، رمضان اسپیشل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ رمضان اپنی جو ہے ردم میں جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی جو فضیلت ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم پر مرتب جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس مہینے کی جو خصوصی افادیت، خصوصی اہمیت، اور جو اس مہینے کا کنیکشن یا جو اس مہینے کے ساتھ جو برکات جڑی ہوئی ہیں، اس میں جتنا جتنا جو حصہ ڈالتا جا رہا ہے اللہ پاک اسی طرح اس کو نوازتا بھی جا رہا ہے۔ یہ اس مہینے کے اثرات کی بات ہے جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ کچھ میلز جو ہے نا وہ موصول ہوئی ہیں پرسنل، کچھ سوالات بھی لوگوں نے کیے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے جیسے ہو سکا وہ انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گا بھی۔ اور اس میں کچھ ایسے بھی سوالات تھے جو اسی پروگرام سے جڑے ہوئے تھے۔ کچھ وہ جو ہم نے اس سے پہلے جو سیشن کیا تھا کرونا کا، اس میں وہ جو نیم تھیراپی کا تھا، اس میں کافی ساری چیزیں تھیں۔ پھر وہ جو ڈاٹ مارکس تل کے جو تھے اس کے اندر بھی کافی سارے سوالات تھے۔ تو وہ اس طرح ایکچولی ہوتا ہے کہ جیسے پروگرام جب کرتے ہیں تو جیسے جیسے پروگرام کی رسائی لوگوں تک پہنچتی ہے تو پھر اس سے وہ سوالات بھی نکلتے ہیں، اور ہم اس کے لیے ہر طرح سے تیار ہوتے ہیں کہ ہم اس کا جواب جتنا ہو سکے ہم دیں۔ خیر یہ باتیں جو ہے نا یہ چلتی رہیں گی۔ اب ہم یہ رمضان اسپیشل کے حوالے سے تو آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی اپنا یہ ایک لفظ ہوتا ہے درویشی، جس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ جی فلاں جو آدمی ہے یہ بڑا درویش صفت کا ہے یا درویشی طبع کا ہے۔ تو بیسک درویشی طبع یا درویشی صفت یہ کہلاتی کیا ہے، یہ ہوتی کیا ہے؟ اس پہ کافی جو اپنا تحقیقات کر کے جو حاصل کیا ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ کوشش کروں گا پیش کرنے کی۔ اس میں نے یہ جو درویشی ہے اس کی دو جڑیں ہوتی ہیں، دو روٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ تبسم نہیں، السلام علیکم افضل بھائی۔ وعلیکم السلام بہن میری، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اس کی دو روٹس ہوتی ہیں، دو جڑیں ہوتی ہیں۔ درویشی صفت انسان کی یا درویشی خصلت کی یا درویشانہ مزاج رکھنا یا درویشانہ طبیعت کا ہونا، یہ تمام چیزیں اسی سے کنیکٹڈ ہیں۔ اب وہ جو دو جڑیں ہیں وہ کیا؟ ایک جڑ جو ہے اس کو ترک المال کہا جاتا ہے، اور جو دوسری جڑ ہوتی ہے وہ ترک السوال کہا جاتا ہے۔ ترک المال اور ترک السوال، اچھا موسٹلی جو ہے نا وہ ترک المال کا جو مفہوم یا اس کی جو لغت ہے وہ کچھ اور مطلب پیش کرتی ہے، لیکن درویشی صفات کے اندر، درویشی معاملات کے اندر یہ جو ترک المال ہے یہ بیسک یہ نہیں ہوتا کہ جو درویش ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا یا وہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک ریزیمبلنس دی گئی ہے، ایک صفت کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کا سدباب کیا ہے۔ اس کا سدباب ترک المال سے مراد یہ ہے کہ جو بھی مال، جو بھی اسباب، جو بھی اس کے پاس وسائل جب آتے ہیں، خواہ وہ طاقت کی شکل ہے، خواہ وہ اپنا اخلاق کی شکل ہے، خواہ وہ مال کی شکل ہے، خواہ وہ اپنا جائیداد کی شکل ہے، خواہ وہ ایکس وائی زی جس بھی اشکال کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں، تو وہ ترک المال کا ایکچول فنکشن وہ یہ ہوتا ہے کہ اس مال کو وہ ہٹاتا جاتا ہے اپنی لائف سے، یعنی اس کو ڈیوائیڈ کرتا جاتا ہے یا اس کو چیریٹی کرتا جاتا ہے یا اللہ کی راہ میں اس کو نکالتا جاتا ہے۔ تو وہ اس صفات کے اندر، اس معاملات کے اندر اس کو ترک المال کہا جاتا ہے۔ اب آپ اپنے ارد گرد دائیں بائیں افراد دیکھیں کہ ایسا درویشانہ صفت رکھنے والے افراد جو ہیں یا ایسی درویشانہ سوچ رکھنے والے افراد وہ آپ کے ارد گرد کتنے گھومتے ہیں۔ وہ جب آپ کے ارد گرد گھومیں گے تو ان کو یہ نہیں ہے کہ جی ان کا مال جو ہے وہ کم ہو جائے گا یا ان کا جو مال ہے وہ اپنا
کوئی ختم ہو جائے گا یا ان کا مال جو ہے وہ چوری ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ درویشانہ ایک خصلت، درویشانہ ایک صفات کے اندر یہ چیز آتی ہے، ترک المال۔ تو ترک المال کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں موسٹلی اور میجورٹی میں، ان کا سسٹم کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، نظام ان کا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ جیسے جیسے ترک المال کرتے جاتے ہیں، ویسے ویسے جو مال والا ایلیمنٹ ہے نا، مال والا جو کنٹینر ہے، یہ ان کی طرف گامزن ہوتا ہے اور آتا جاتا ہے۔ یہ ترک المال کی بنیاد آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ دوسرا جو عنصر ہے وہ ہے ترک السوال کا۔ مراد کریم سلام، وعلیکم السلام۔ ترک السوال کیا چیز ہے؟ ترک السوال میں کاف کا بڑا عمل دخل ہے۔ کیوں، کیسے، کب، کہاں، کس طرح، ٹھیک ہے نا؟ یہ کاف فیملی جو ہے نا، یہ ترک السوال کے اندر جب انٹر ہو جاتی ہے یا جب اپنا آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ اس کا اثر، وہ جو درویشانہ صفت ہے اس کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو دو جڑیں جس کی مضبوط ہوں گی، وہ درویشانہ صفات جو ہے اس کا آنر آپ کہہ لیں، اس کا مالک آپ کہہ لیں، اس کو رب کی طرف سے عطائی چیز آپ کہہ لیں، گاڈ گفٹڈ آپ کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو جو درویشانہ سوچ کے افراد ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں یہ دو جڑیں بڑی مضبوط جو ہے نا وہ بچھی ہوئی ہوتی ہیں، ایک ترک المال اور دوسرا ترک السوال۔ موسٹلی جو ترک السوال والے افراد ہیں وہ راضی بالرضا میں خوش رہتے ہیں، کہ جیسے جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو رکھے اس میں انہوں نے خوش رہنا ہے۔ یہ درویش کی پہلی صفت ہوتی ہے۔ اور ترک المال کی میں نے آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل تھوڑی سی ڈسکس کر دی، کہ وہ جتنا بھی اس کے پاس آتا جاتا ہے یا آئے گا یا وہ ہے، تو وہ اس درویشانہ صفت کے جو افراد ہوتے ہیں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ جی آج اتنے کم ہو گئے ہیں یا آج اتنے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب صفت رجسٹرڈ ہو جاتی ہے نا دماغ کے اندر کہ اپنا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اس کا ہے، تمام اشیاء اس کی ہیں، تو یہ درویشی جو ہے نا یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ خیر یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ اچھا، اب اسی طرح ایک ہیومن کا جو ہے نا ایک سوچ کے اندر ایک معاملہ ہے، اس کو بھی ہم شیئر کریں گے۔ وہ کہلاتا ہے انتقام کا جذبہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرے، آپ کے ساتھ کوئی بہت اچھا کرے، کوئی آپ کے ساتھ ان دونوں سے بھی زیادہ اچھا کرے، ایکسیلنٹ کو کام کر گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ اپنا اس کی جو ایک ٹائم فریم ہے یا اس کا ایک جو وقت ہے، اس کے اندر بڑی آپ کی وہ اتار چڑھاؤ رہے گی کہ جی واہ واہ جی واہ، اس نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ اب اس کے بالکل اپوزٹ، کوئی اگر کوئی ہلکا سا بھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی ہینکی بینکی کر جاتا ہے یا آپ کو ڈسٹرب کر جاتا ہے یا آپ کو پریشانی کے اندر مبتلا کر جاتا ہے، تو وہ جو جذبہ ہے نا انتقام کا، وہ آپ کا ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ بیسک جب وہ جذبہ انتقام کا ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو وہ جو پاور ہے وہ شیطان کی طرف سے چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی افضل یہ ہے کہ آپ کسی کو اگر معاف کرتے ہیں اس کی رضا کے لیے، تو اس کا ثواب الگ خانے میں ملے گا، اس کی جزا وہ آپ کو دونوں عالم میں ملے گی، دونوں جہاں میں، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ جب آپ معاف کرنے کا ایلیمنٹ اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیتے ہیں کہ بھی بس اللہ واسطے جتنی بھی زیادتی اس نے کی، بس اللہ کے واسطے میں نے معاف کر دیا، تو پھر جو ریونج ہے وہ اللہ پاک کی ذات لینا شروع کر دیتی ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ہی کھاتا اپنا نپٹا لیں، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ہینکی وینکی کر دی ہے تو آپ جو ہے اس کو اٹیمپٹ کر دیں یا اس کے ساتھ کوئی اسی طرح کا برا معاملہ کر لیتے ہیں، تو یہ بیلنس آپ نے خود ہی کر لیا۔ اب وہ آپ زیادہ طاقت والے ہیں تو آپ آگے نکل جائیں گے، دوسرا اگر زیادہ طاقت والا تھا یا تھی تو وہ آگے نکل جائے گی یا نکل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں۔ تو ہم نے بیسک جو فکس کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو جذبہ ہے نا انتقام کا، اس کو اپنے دل و دماغ سے ان رجسٹرڈ کرنا ہے۔ ان فرینڈ کہتے ہیں اس زبان میں، ان فرینڈ کر دینا، اس کو ہم نے اپنی طرف نہیں آنے دینا۔
اور جتنا ہم یہ جذبہ جو انتقام کا ہے اس کو اپنی زندگی سے نکالتے جائیں گے، آپ یقین کریں ہماری 3600 چیزیں جو ہے نا وہ نیچرلی درست ہوتی جائیں گی۔ اور آپ اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، اور جو افراد نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، یا جن افراد یا جن لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ان کے معاملات ڈے بائی ڈے جو ہے وہ نیگیٹو انرجی کی طرف گامزن رہیں گے۔ یہ کام بہت حوصلے کا ہے اور بڑا یعنی ہمت کا کام ہے، کسی کو فارگیو کرنا اللہ کے لیے، لیکن اس کا پھر اجر کمپنسیشن وہ بھی تو اللہ نے آپ کو ہی دینی ہے نا، کسی دوسرے کو تو نہیں دینی۔ تو یہ بیسک جو پوائنٹ ہے جس کا ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے۔ جی سحر شاہد، السلام علیکم، پلیز میرے نام کا بتا دیں سحر شاہد۔ اصل میں یہ جو پروگرام ہے جی یہ ابھی نیم تھراپی کا اس وقت نہیں چل رہا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی ذرا زیادہ جلدی ہے تو آپ میل کر لیں ہمارے ویب سائٹ کے پیج پہ، تو آپ کو ہم رپلائی کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ انتقام والا جو جذبہ ہے اس کو ہم جیسے سے ہٹاتے جائیں گے، ہمارے اندر پازیٹیو انرجی آتی جائے گی، اور ہمارے جو کام ہیں وہ اللہ پاک سیدھے کرتے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے سمجھنی ہے، دیکھنی ہے، اور اس کو لے کر چلنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے نا وہ بھی میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ مینشن کر دوں۔ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ یعنی عراق کے کسی گاؤں میں یا کسی دیہات میں یا کسی پنڈ میں گزر رہے تھے، تو شام کا وقت ہو گیا یا رات کا وقت ہو گیا، تو وہ اپنا انہوں نے ایک مسجد کا جو ہے وہ چوکیدار کو بولا کہ بھی مجھے رات ادھر گزارنے دو، تو اس نے ان کو جو ہے منع کر دیا کہ یہاں پر نہیں سو سکتے۔ خیر وہ مسجد کے باہر ہی ادھر ڈیوڑی ہوگی یا اپنا تھڑا پنجابی میں کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے نا، ٹیلا آپ کہہ رہے ہیں، اس پہ وہ لیٹ گئے۔ تو چوکیدار آیا تو اس نے نا حضرت انبل کو گھسیٹ کر تھوڑا مسجد کے جو فرنٹ گیٹ تھا اس سے آگے کر دیا۔ خیر وہ اتنے میں ایک جو بندہ تھا یا ایک شخص تھا وہ ان کے قریب جو ہے وہ آیا اور ان کو سہارا دیا، اور ان کو بولا کہ آپ مسافر ہیں تو آپ چلیں میرے ساتھ، رات آپ قیام کریں۔ اب حضرت حنبل امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے ساتھ گئے تو وہ شخص جو تھا وہ کچھ پڑھتا جا رہا تھا۔ تو حضرت حنبل نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں استغفار پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے بولا کہ اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، اور تم مطمئن ہو اپنی زندگی سے، اور تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو حضرت حنبل کو اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں میری تمام دعائیں قبول ہو گئی ہیں، بس ایک دعا رہ گئی ہے کہ میری امام حنبل سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو حضرت امام حنبل نے پھر کہا کہ میں امام حنبل ہوں، اور دیکھو تمہاری اتنی فاسٹ دعا تھی کہ مجھے گھسیٹ کر تمہارے سامنے لایا گیا۔ اس رمز کو سمجھیے گا، استغفار ہے کیا چیز؟ موسٹلی جو ہے وہ لوگ میسج کر کے یا کال کر کے پوچھتے ہیں کہ جب ہم استغفار کی جو ہے نا وہ تسبیح پڑھتے ہیں اور اتنی تعداد میں پڑھتے ہیں، بیسک تھیوریکل اور پریکٹیکل کے اندر فرق ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے آپ سے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ زبانی جو استغفار ہے اس کے کچھ اور اثرات ہیں، اور جو حقیقی استغفار ہے اس کے کچھ اور اثرات ہیں۔ یہ اس کے اندر تفریق ہے۔ جو افراد اس کو اپنے مشاغل کے اندر رکھتے ہیں استغفار کو، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو اور استغفار کر کے پھر اگین دوبارہ وہی کام کرنا، اسی روٹ پر دوبارہ آنا، تو وہ پڑھنا نہ پڑھنا ایک برابر ہے۔ اور پریکٹیکل یہ ہے کہ جب وہ استغفار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد سسٹم کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ پھر جب سسٹم کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ٹیسٹ کرتی ہے کہ بھی اس نے استغفار کیا ہے، تو اب ذرا اس کو چیک کرو، دوبارہ ویسے حالات بنا دیتی ہے۔ یہ ایک نظام قدرت ہے، اب کا نہیں، یہ شروع سے ہی ہوتا آ رہا ہے، اور اس میں کسی کو جو ہے نا وہ چھوٹ نہیں دی جاتی۔ یعنی اگر آپ کو کمٹمنٹ کر لیتے ہیں یا استغفار کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پہلی بات یہ ہے کہ استغفار کی ایک پوری لسٹ ہے
کہ کن کن چیزوں سے آپ توبہ کرتے ہیں، ندامت اس کو کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی بہت ہیں استغفار کے۔ پھر آپ اس کے بعد استغفر اللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں، یعنی کہ آپ اب ہائٹ پر جانا شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، استغفر اللہ پڑھی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب جو بیسک آپ نے جو مسٹیک کی یا غلطی کی، اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ کس اینگل سے جو ہے وہ اور کس چیز پہ جا کر یہ رجوع کر رہے ہیں استغفار والے سبجیکٹ کو۔ کیا کوئی چوری کر دی آپ نے، کسی کا مال غبن کر دیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا آپ نے برا کر دیا ہے کہ آپ کے اندر ایک گلٹی فیل ہونا شروع ہوگی اور اب آپ استغفار کے روٹ کی طرف گامزن ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک سٹینڈرڈ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک فضیلت والا استغفار ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں جانے میں کس وقت کیا ہم سے غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، جان بوجھ کے بھی ہوتی ہے، نہ جانے ہوئے بھی ہوتی ہے۔ تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے کنٹینیو ہم جو ہے اس پاور کا استعمال کرتے ہیں، استغفار کا، استغفر اللہ کا، تو اس سے بھی کافی ساری چیزیں ہماری بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہمارے جو کمنگ سون، آنے والا جو ٹائم، آنے والا جو وقت ہے، اس کے اندر ہمیں ایک انیشیٹو سپورٹ جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ اب آپ استغفار کو آن کر لیں اور ساتھ ساتھ جتنے بھی یہ کام کیے جاتے ہیں یا کرنے پڑتے ہیں بعد میں استغفر اللہ کرنے کے، اس کو جاری رکھیں، تو پھر یہ تھیوریکل استغفار ہوگا۔ پریکٹیکل استغفار آپ کا اس وقت یا اس لمحے ہوگا جب آپ اپنے اندر ایک چیز آن کر لیتے ہیں، اور پھر آپ اپنی جو ذات ہے، اپنا جو نفس ہے، اس کو اس پہ کیپچر کر لیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں کہ اب استغفار کی یہ تسبیح 10 دفعہ پڑھ کے یا 100 دفعہ پڑھ کے یا 1000 دفعہ پڑھ کے تو نیکسٹ ٹائم اس کی ضرورت نہ پڑے مجھے۔ یہ پریکٹیکل استغفار کی طرف آپ آنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد جب آپ ہر نماز کے بعد استغفار پڑھتے ہیں یا ہر عبادت کے بعد استغفار پڑھتے ہیں، تو وہ آپ کا جو روٹ ہے وہ پازیٹیو صراط مستقیم کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ اور اسی طرح تھیوریکل کہ جی وہ اپنا جیسے دنیا داری ایک نظام چلتا ہے، یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا، اور ساتھ شام میں یا رات میں استغفار بھی کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ استغفار کے ٹائم پہ کیفیت اور ہے، اگین صبح اٹھتے ساتھ پھر وہی معاملہ، پھر وہی نظام، پھر وہی سوچ کہ پھر رات کو آج ضرورت پڑے گی استغفار کی۔ تو یہ تھیوریکل ہے، پریکٹیکل جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح برین، دماغ، کچھ دنیا میں دماغ آپ کو اس طرح کے ملیں گے جو ابھی زیر تعمیر ہے۔ آپ بولیں گے جی زیر تعمیر دماغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ فیکٹ بات بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ وہ جو ادوار کی بات میں کرتا ہوں نا آپ کے ساتھ، وہ 11 سالہ، 22 سالہ اور پھر 36 کے بعد آخری ادوار، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو 36 کے بعد جو لاسٹ ادوار ہے نا، اس میں وہ جو برین ہے نا وہ اب زیر تعمیر کا لفظ اس سے ہٹا دیا جاتا ہے کہ وہ اب تعمیر ہو چکا ہے دماغ، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ غلطیاں جو ہوتی ہیں، کوتاہیاں جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس میں اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے، تو اس کی معافی تلافی رب العالمین کرتے رہتے ہیں۔ 36 ایئر کے بعد جو ہے وہ برین کمپلیٹ جو ہے نا اپنا کہتے ہیں نا جو فنشنگ جو ہے نا لیول اس کا وہ اب باہر آ گیا ہے۔ اس کے بعد جو بھی مسٹیک، جو بھی غلطیاں ہوں گی یا کریں گے، اس کی پکڑ ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اس سے پہلے جان چھوٹ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس کو وہ آپ ایج فیکٹر کہہ لیں، دماغی کمزوری کہہ لیں، یا ناسمجھی کہہ لیں، یا نادانی کہہ لیں، یہ ساری چیزیں اس برین کے اندر آتی ہیں۔ زیر تعمیر دماغ کی بات میں کر رہا ہوں۔
اب جب کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر دوسرا دور جو ہے وہ پرابلم کا شروع ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے وہ پھر آپ کو فہم آ گیا، ویژن آ گئی، دماغ کھل گیا، ٹھیک ہے نا. اب غلطی کی گنجائش نشتہ، یا غلطی کی گنجائش کوئی نہیں. یہ اس کے اندر چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اب مجھے ایک ہمارے اپنا جاننے والے ہیں، تو انہوں نے آج بات کی، تو انہوں نے کہا کہ جی میں سوال جو ہے وہ پوچھوں گا اس میں اعظم سے ریلیٹڈ. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ پوچھ لیجیے گا، ہم جو ہے ضرور بتا دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہم سے ہو سکا. اچھا جی، یہ ملک محمد، السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام، کیسے ہیں ملک صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تو اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے، اور اس کے ساتھ اور بھی جو صفات کی جو پاور ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ آج ڈسکس مزید کریں گے. اچھا جی، اس سے پہلے ایک اور چھوٹی سی بات جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں. آوازیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک زبان سے نکلتی ہے اور ایک دل سے نکلتی ہے. دل سے جو آواز نکلتی ہے، دل سے جو دعا نکلتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. زبان سے جو دعا نکلتی ہے، زبان سے جو بات نکلتی ہے، یا زبان سے جو اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی بھی چیز ہم ادا کرتے ہیں، وہ اثر ماحول میں ڈالتی ہے لاؤڈنس کی وجہ سے، اونچا بولنے کی وجہ سے. لیکن اس کی جو تاثیر ہے وہ لیول اس کا بہت کم ہوتا ہے، زیرو لیول آپ کہہ لیں، بلکہ اس سے بھی آپ نیچے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے. تو جب بھی کوئی دعا، یا جب بھی کوئی کسی کے ساتھ گفتگو، یا جب بھی کوئی کسی کو کوئی مت دینی ہو، یا جب بھی کوئی چیز کسی کو بتانی ہو، تو اس پہ جتنا آپ دل کا استعمال کریں گے، یعنی دل کی گہرائی کے اندر سے، تو اس کے اندر ایک نیچرل جو ہے نا پاور آن ہو جائے گی. وہ کیوں ہوگی؟ کیونکہ دل جو ہے وہ اس کا گھر ہے، مسکن ہے. بڑی پرانی بات ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. تو کہتے ہیں جی مندر ٹا دے مسجد ٹا دے، پر دل کسے دا نہ ٹائی، کیونکہ دل وچ رب رہندا. تو جب قلب کی اندرونی کیفیت سے آپ کسی بات کا اظہار کرتے ہیں، اس کے اندر اثر نیچرلی ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، وہ اثر پڑتا ہی پڑتا، چاہے آپ تسلیم کریں چاہے نہ کریں. یہ خیر بات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. اچھا جی، ہم اب بات کرتے ہیں صفاتی نام کی. ٹھیک ہے جی، کل بھی اللہ نے توفیق دی، پرسوں بھی دی، اس سے پہلے بھی دی، ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور کوشش پوری ہے کہ یہ اس ڈوریشن کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ جو ریسرچ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر سکیں. سب سے پہلے ایک صفاتی نام ہے یا باسطو، یا باسطو. اس کے بے شمار فوائد ہیں پڑھنے کے، اور اپنا ذکر کرنے کے، تسبیح پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں. اب ایکچوئل جو یہ یا باسطوں کی صفات ہے اس کا فنکشن کیا ہے، اس پہ پہلے ہم بات کریں گے. فنکشن ہے کیا؟ آپ 20 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں، کوئی 25 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں، کوئی 10 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں، کوئی 1 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں، کوئی 11 دن سے پڑھتے آ رہے ہیں، 9 دن سے پڑھتے آ رہے ہیں. یہ روٹین ہے ایک پڑھنے کی. لیکن ایکچوئل یا باسطوں کا جو صفاتی فنکشن ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو ریئلائز کرنا ہے. اس کو جب دماغ کے اندر بٹھا لیں گے یا باسطوں کے فنکشن کو، بہت ساری چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ بتائیں کیسے؟ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یا باسطوں کے لغوی معنی بہت سارے ہیں. اچھا، یہ میں آپ کو پھر بھی ریپیٹ کرتا جاؤں کہ جب لغت کے اندر آتے ہیں تو اس کے کافی سارے
میننگ مطلب جو ہے نا وہ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کو جب تحقیق کے اندر لایا جاتا ہے، اس کے اندر جو چیز ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یا باسطوں کو لغوی طور پر کشادہ کرنے والا، یعنی وسیع کرنے والا، بڑھانے والا، وسعت پیدا کرنے والا، یعنی بے شمار جو ہے نا اس کے لغوی معنی جو ہے وہ آپ جب اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ ایکچوئل پاور کیا ہے. یا باسطوں کی تنگ چیز کو وسیع کرنا. اب تنگ چیز ایک روٹ ہے، ایک گلی ہے جو تنگ ہے، اور اس کے اندر آپ ان ہوتے ہیں، اور جب اس اسم کو آپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں وہ کشادہ ہونا شروع ہو جائے. آپ کو کوئی ایسا کاروبار دیا جاتا ہے جو بالکل ہی تھک گیا ہے یا تھکا ہوا ہے، یا اپنا اس کے اندر وہ جان یا وہ اثر نہیں ہے یا وہ طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی تنگ کاروبار ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اس کو یا باسطوں کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، وہ اس کے اندر کشادگی پیدا کرنا شروع کر دے، وسیع ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب کچھ افراد کی جو روزی ہے اس کی تنگی جس کو کہتے ہیں، روزی کی تنگی کیا ہوتی ہے؟ روزی کی تنگی یہ ہوتی ہے کہ آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ کو پیسے ملتے ہیں اس میں آپ خوشحال نہیں ہوتے، پریشان رہتے ہیں، یا پورا نہیں پڑتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو تنگی کا عالم جو ہے نا وہ آن ہو جاتا ہے. اس کے اندر بھی اس پاور کو جب آن کیا جاتا ہے یا باسطوں کو، تو یہ ایک اچھے طریقے سے فنکشن کرتا ہے. یہ پاور ہے اس کی یا باسطوں کی. اچھا، اسی طرح کوئی معاملہ ہے شادی کا، کوئی معاملہ ہے ادروائز اور چیزوں کا، کہ رشتے کا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ یعنی رشتے بالکل کمپلیٹ آ کر اور پھر دور ہو جانا، یا بات بنتے پھر یعنی تنگی آ جانا، یعنی بات کمپلیٹ کا نہ ہونا. تو اس میں بھی جب یا باسطوں کا ایلیمنٹ ان کرتے ہیں تو اس کے بھی پازیٹیو اثرات جو ہے یہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ انرجی کی بات ہے، صفاتی نام کی انرجی کی بات ہے. اس کے علاوہ کوئی بیماری ایسی، کوئی سوچ ایسی، کوئی رشتہ داری ایسی، کوئی تعلق ایسا، کوئی معاملہ ایسا جس کے اندر تنگی آنا شروع ہو گئی ہے، اڑنا شروع ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں اس کو نظر انداز یا برداشت کرنا جو ہے وہ اب محال ہو گیا ہے. تو اس کے اندر بھی اگر اس صفت کو آپ لے کر آتے ہیں یا باسطوں کی، تو یہ ایکٹیویٹ ہوگا. اور اس کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں جو کہ گنے نہیں جا سکتے. چیدہ چیدہ جو دو چار چھ میری جو ریسرچ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. مزید آپ کی جو ریسرچ ہوگی وہ آپ اس کو دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یا باسطوں جو ہے یہ کتنا انرجی والی چیز ہے. جی سلام افضل بھائی، وکاس فرام راول پنڈی، کیسے ہیں وکاس شیخ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ انس یاسر سلام طیبو، وعلیکم السلام. انس کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا جی. تو یہ ہم بات کر رہے تھے یا واسطوں کی صفت کی. اب ہم اگین جیسے پروگرام کا فارمیٹ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ لاتے ہیں، اس کے ساتھ دوسری پاور جو ہے وہ بھی اب ہم ملانے کا کچھ بتاتے ہیں. اس میں ایک صفاتی نام ہے یا فتح ہو. اچھا، ویسے ہی اگر یعنی یہ فتح سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر ہم اس کو ویسے ہی کرتے ہیں تو ایک دم سن کے جو ہے نا وہ انرجی آ جائے گی، جیسے نصر من اللہ والفتح ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یا فتح ہو ایک صفاتی نام ہے. اس کا کیا فنکشن ہے؟ اس کے اندر کیا خزانہ چھپا ہوگا؟
خزانہ ہر صفاتی نام کے اندر جو ہے وہ مخفی رکھا ہوا ہے، اور گراؤنڈ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ آپ کتنا وہاں تک جاتے ہیں، کتنا وہاں تک پہنچتے ہیں، کتنا آپ وہاں تک کھیلتے ہیں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا ان ناموں کے ساتھ لگاؤ کا، ٹھیک ہے کہ نہیں، آپ کا ان ناموں کے ساتھ ریلیشن کا، آپ کا ان ناموں کے ساتھ تعلق کا۔ جتنے بھی افراد صفاتی نام کو کیلکولیٹ کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اور یہ چیز اگر ان کو اس کا علم ہے ساتھ ساتھ کہ یہ پاور یہاں استعمال کرنی ہے، یہ پاور یہاں استعمال کرنی ہے، یہ پاور یہاں استعمال کرنی ہے، آپ یقین کریں ان کو کبھی دین و دنیا میں کسی قسم کا نقصان یا کسی قسم کا اپنا ناگہانی آفات، یہ ہمیشہ سیف رہنے والے ایلیمنٹ ہیں۔ صفاتی نام کا جو سہارا ہے یہ بہت بڑا پلر ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، بہت بڑا ستون ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، اگر ہم ان ناموں کو اپنی زندگی کے اندر ایکٹیویٹ کریں تو۔ اور اگر ہم ان کو ایکٹیویٹ نہیں کریں گے تو پھر بھی ہمارا نظام زندگی جو ہے وہ تو چل ہی رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا، لیکن یہ والی جو چیز ہے صفاتی نام کی، اس کو ہم نے اپنی روز مرہ کی روٹین کے اندر رکھنا ہے۔ اچھا، کافی سارے افراد ہیں جن کا کوئی تعلق اپنا یہ مڈل ایسٹ سے، گلف سے، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہاں پہ جو ہے نا وہ تین چار جو بلیسنگز ہیں نا وہ تو ہر بندے کی زبان پر ہے۔ یعنی کوئی بات کریں کہ آپ کیسے ہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے بعد ماشاء اللہ، پھر سبحان اللہ، پھر بارک اللہ، یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے اندر آن رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، اس آن کا پھر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح جو ہے وہ برکات ان کی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے لانی ہے اپنی زندگی کے اندر۔ یہ فتح جو ہے، یہ اس کا جو لغوی معنی ہے رحمت کا دروازہ کھولنے والا۔ رحمت جو ہے نا جی وہ ایک ایسی کاؤنٹنگ ہے جو ان لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ، یعنی نعمت جو ہے نا اس کو آپ گن سکتے ہیں، اس کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں۔ رحمت جو ہے اس کی اسیسمنٹ نہیں ہو سکتی۔ فرشتے بھی نہیں ہیں ایسے جو رحمتوں کو گن سکیں۔ یعنی ایک روایت کے اندر ہے کہ یہ جو ریت نہیں ہوتی، ریت، اس کے ذرات جب آپ مٹھی میں ڈال کر ایسے اس کو نیچے گرانا شروع کریں نا تو اس کی کاؤنٹنگ کرنے کے لیے فرشتے ہیں۔ سر کے جتنے بال ہوتے ہیں اس کی کاؤنٹنگ کرنے کے لیے بھی فرشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رحمت کی کاؤنٹنگ کرنے کے لیے کوئی فرشتے ہیں ہی نہیں، کیونکہ رحمت کی سپیڈ، رحمت کے اثرات یہ اتنے تیز ہوتے ہیں، یہ یعنی فرشتوں کی بھی پہنچ سے دور ہے۔ یہ رحمت ایسی چیز ہے۔ تو یا فتح ہو رحمت کا دروازہ کھولنے والا۔ اب ہم جب ان دونوں پاور کو ساتھ لے آتے ہیں، یا باسطوں کو کشادہ کرنے والا اور ساتھ رحمت کا دروازہ کھولنے والا ہے، اب پورا جملہ آپ لکھیں، یعنی تنگی کو کشادہ کرنے والا یا کشادہ کرنے والا آپ لکھیں، اس کے ساتھ یہ لکھیں رحمت کا دروازہ کھولنے والا۔ اب جب ڈبل سٹرینتھ کے ساتھ آپ یا باسط ہو یا فتح ہو اس کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ پاورز جو ہے یہ کیسے آپ کی زندگی کے اندر کیسے آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے اور کیسے آپ کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کرنی، اور جیسے جیسے آپ ان چیزوں کو نوٹ کرتے جائیں گے ویسے ویسے یہ چیزیں آپ کو سپورٹ کرتی جائیں گی۔ یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے، اس کو لائف کا ایک شیڈیول بنا لیں۔ جیسے یعنی جب کہتے ہیں نا سو کر اٹھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کے حکم سے ہی اٹھے نا آپ، میں بھی اس کے حکم سے ہی اٹھا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اسی طرح کوئی بھی چیز جو میسر ہوتی ہے
اس پہ الحمدللہ، یہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ یہ بنتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ ساتھ ساتھ ان ہے اس سرکل کے اندر، آؤٹ نہیں. جیسے سے آپ ان ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے بلیسنگز بڑھتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں. جیسے آپ ریورس کیئر لگا لیتے ہیں، یعنی آج کوئی چیز میسر ہوئی ہے اور وہ کوئی 2 مہینے بعد اس کا آپ نے رپلائی کر دیا کہ شکر اللہ کا، اللہ نے یہ چیز عطا کر دی، وہ پھر دھیرے دھیرے اس کی پاور کم ہوتی جائے گی. امیجیٹ کوئی چیز آپ اخذ کرتے ہیں، چھینک آتی الحمدللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ امیجیٹ یہ رسپانس کرتے ہیں. آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کنیکٹڈ ہیں، آپ کا وائی فائی آن ہے، آپ کے نیٹ کے اندر کوئی ایرر نہیں. اور اگر آپ رپلائی نہیں کر رہے پھر گڑبڑ ہے، کوئی ایشو ہے، کوئی فالٹ ہے جس کی فریکوینسی آپ سے سیٹ نہیں ہو رہی. یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے لائف کے اندر، اور انہی چیزوں کو ہم نے لے کر چلنا بھی ہے. اچھا جی، یا باسط ہو اور یا فتح ہو، اب یہ کن کن جگہوں کے اندر استعمال کرنا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. کیا کہ چیز جو ہے وہ آپ کی اس وقت تنگی کی حالت میں ہے، پہلے تو آپ یہ دیکھیے گا. سیکنڈ، کون کون سی چیزیں جو ہے وہ بالکل پیک پر آپ کی پہنچی ہوئی ہیں کہ بس اب آج ہونی ہے اور کل ہونی ہے اور پرسوں ہونی ہے، اس میں آپ کون سی پاور کو ایکٹیویٹ کریں گے یا فتح ہوگی. یہ ساری چیزیں آپ نے خود کیلکولیٹ کرنی ہے، کیونکہ ہر بندے کے اپنے ڈومیسٹک ایشوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کسی کے اگر سر میں درد ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کے بھی سر میں درد ہو، کسی کے کان میں درد ہے تو ضروری نہیں کہ دوسرے کے کان میں درد ہو. یہ ہر بندے کی اپنی ڈومیسٹک پرابلمس ہیں، اس کے اپنے ذاتی مسائل ہوتے ہیں. لیکن مسائل ذاتی ہوتی ہیں، رب کی شان دیکھیں، اس نے اس کا حل رکھا ہوا ہے. اب جو جو اس حل تک پہنچتے ہیں، جو جو اس حل کو دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں، الحمدللہ وہ احسن طریقے سے اس روٹ سے نکل جاتے ہیں. یہ تھی صفات کی بات. اچھا جی، میں نے اور بھی کچھ چیزیں آپ کے لیے جو ہے وہ نکال کے رکھی ہیں، اور اپنے لیے بھی، اور اب وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. اچھا جی، یہ کہتے ہیں جی والدین سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے، یہ بات فیکٹ ہے. اور اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں، انسان نے کہا میں تھک چکا ہوں. تو اس پہ ایک آیت ہے جس کا معنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. یہ قرآن کے اندر مینشن. تھکان، تھکاوٹ، تذبذب، الجھن، انزائٹی، فرسٹریشن، ڈپریشن، ٹینشن، یہ تمام چیزیں ایک ہی فیملی کا حصہ ہیں، پارٹ ہوتے ہیں اس کے. کوئی ٹینشن برداشت کر سکتا ہے، وہ ٹینشن اویل کے پھر تھوڑا سا اگلی سٹیج میں آ جاتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ڈپریشن سے جو زیادہ طاقت رکھتا ہے وہ ڈپریشن کو کراس کر کے انزائٹی کی طرف آ جاتا ہے. یہ سٹیجز ہیں ساری، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب اس کے اندر بھی کافی سارے سبجیکٹ ایسے ہیں جو ہم نے تفریق کرنے ہیں. ٹینشن ہمیشہ ہونی چاہیے. آپ بولیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں افضل بھائی؟ جی بالکل، یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ٹینشن ہمیشہ ہونی چاہیے. پازیٹیو کیا کیا؟ سب سے پہلے جو آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں، اگر آپ بینگ اے کفیل ہیں یا کفالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا بینگ اے مدر، اگر آپ ماں ہیں. میں اس وقت میل اور فیمیل دونوں سے مخاطب ہوں. تو کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت جاگنا ہے، کس وقت کیا چیز تیار کرنی ہے، کس وقت ہر چیز سیٹ رکھنی ہے، یہ ٹینشن جب تک ہیں تو آپ کی باقیات ہیں. اور اگر آپ ان ٹینشن سے مبرہ ہو چکے ہیں تو پھر آپ کی باقیات بھی مبرہ ہو چکے ہیں.
किस वक्त बच्चे को स्कूल छोड़ना है, किस वक्त बच्चे को वापस लेना है, ये टेंशन रखनी है। ये जिंदगी की अलामत है, ठीक है ना। छोटा बच्चा क्या कर रहा है, बड़ा बच्चा क्या कर रहा है, ये टेंशन मेंटेन रखनी है, मेंटेन रखनी है, टेंशन लेनी नहीं है। ये बात ज़हन में रखिएगा। जहाँ टेंशन लेना शुरू करेंगे वहाँ आप मरीज हैं, नफ्सियाती मरीज हैं। जहाँ पर आप टेंशन मेंटेन रखेंगे वहाँ पर आप कंफर्ट और एक एनर्जेटिक जिंदगी गुजारते हैं। हर चीज़ की टेंशन जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। कौन आ रहा है जा रहा है, उसमें दूसरा लफ्ज होता है टेंशन का, अगला लफ्ज जिसको अटेंशन कहा जाता है। अटेंशन भी देनी है, यानी टेंशन को मेंटेन रखना है और अटेंशन जो है वो आगे आपने डाइवर्ट करना है। ये नहीं कि आप टेंशन अपने ऊपर मुसल्लत कर लें और अगर आपके पास कोई आ गया है या आ गई है तो आप उसको अटेंशन देने के बजाय जो आपकी अपनी टेंशन है, यानी अटेंशन देने के बजाय जो आपकी अपनी टेंशन है, वो जब आप उसको तकसीम करना शुरू कर देंगे या उसकी तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर देंगे तो इससे क्या होगा, सामने वाला या सामने वाली ये खाइफ होना शुरू हो जाता है कि ये भाई जब भी इसके पास जाओ ये तो अपने मसाइल लेकर बैठ जाता है या बैठ जाती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। आजकल के ज़माने में लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो हमारी जो टेंशन है या हमारे जो मसाइल हैं उसको वो सुने। हमें अपनी टेंशन को खुद मेंटेन करना है और अपनी अटेंशन को सेट रखना है। आने वाले को हमने हवा नहीं लगने देनी कि हम परेशान हैं या हम उलझे हुए हैं या हम किसी परेशानी के अंदर मुब्तला हैं। ये एक मेजर चीज़ है जो हमें ज़िंदगी को गुजारने में मदद देगी, हमारी ज़िंदगी आसान करने में ये चीज़ हमें ताउन करेगी या ताउन करती है। और अगर हम इन चीज़ों से निकल जाते हैं और अ, एक दूसरे रूट की तरफ आ जाते हैं जिसके अंदर हमारा एक स्टैंडर्ड या हमारा एक मेयार वो इस तरह का अगर खुदा न खास्ता बनना शुरू हो गया है कि जी ये तो बंदा हर वक्त रोता ही रहता है, ये तो बंदा हर वक्त नाशुक्री करता रहता है, ये तो बंदा हर वक्त गिले करता रहता है, ये तो बंदा हर वक्त शिकवे करता रहता है। ये जब आपका स्टैंडर्ड अगर मेंटेन हो गया माशरे के अंदर, उसका असर आप पर, आप के जो फैमिली मेंबर हैं उन पर, आगे जो आपकी औलाद पर, आपके जो आगे रिश्तेदार हैं उन पर ये पड़ना शुरू हो जाएगा। इससे एक लफ्ज़ होता है रेपुटेशन, वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। तो लाइफ के अंदर रेपुटेशन को मेंटेन रखें, ठीक है कि नहीं। और रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए ये जो आपको मैं बता रहा हूँ दो चीज़ें, इसको रजिस्टर्ड कर लें, टेंशन और अटेंशन। अच्छा, जो जिन अफराद को, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया में कोई भी शख्स, बच्चा बच्ची, बूढ़ा बूढ़ी, मर्द औरत, लड़का लड़की ऐसे नहीं है जिनकी ज़िंदगी में टेंशन ना हो, ठीक है कि नहीं। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ज़ाती टेंशन है वो मेंटेन रखनी है हमने। अच्छा, अब ये है कि जी आप बैठे हुए हैं आराम से और आपको किसी ने टेंशन दे दी। टेंशन क्या दे दी, कोई जैसे अननोन नंबर से कोई कॉल आके तो उसने आपका कोई नाम ले लिया और उसके साथ कोई ऐसी बात बता दी आपको जिससे आप के एकदम जो है ना जो आपकी अटेंशन थी ना प्रेजेंट काम में वो डाइवर्ट हो गई, वो हट गया, परेशानी लाक हो गई आपको। ये वाली जो टेंशन है इसको मुसल्लत नहीं करना है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये मुसल्लत कब होगी और इसका टाइम कब है मुसल्लत होने का, ये ज़रा बात बड़ी अभी डीपली करने लगा हूँ। मे भी कुछ लोग इस पे कोई सवाल भी करना चाहें तो मैं बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जवाब देने की। टेंशन को अपने दिल और दिमाग के अंदर मुसल्लत ना करना, ये आपकी अटेंशन का बाइस बनती है।
اب وہ آپ بولیں گے جی وہ کس طرح، اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا جاتا ہوں. دیکھیں چھوٹی چھوٹی ٹینشن جو ہے نا، وہ بچہ ہے نا چھوٹا گھر میں، اس کو ٹینشن ہے کہ جی صبح اس نے اسکول جانا ہے، اس نے بیگ اپنا مینٹین رکھنا ہے. یہ ٹینشن کی وجہ سے ہی وہ بچہ مینٹین رکھتا ہے اپنی زندگی کو. شاید اب میری بات آپ آسانی سے سمجھ سکیں. اگر آپ اس کو ٹینشن لیس کر دیتے ہیں نا بچے کو، تو اس کو پھر ہوش نہیں رہے گی کیا اس نے اٹھانا ہے، کیا نہیں اٹھانا ہے، کیا اس نے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، بیگ کیسے پیک کرنا ہے، کیسے نہیں پیک کرنا ہے. کیوں؟ آپ نے اس کو ٹینشن فری کر دی ہے. یہ ٹینشن پازیٹیو ہے، یہ میں نے اور آپ نے ہمیشہ مینٹین رکھنی ہے. ہمیں ٹینشن ہر وقت رہنی چاہیے. کن کن چیزوں کی، یہ ہم نے لسٹ بنانی ہے. ہمیں وہاں جانے کی ٹینشن ہے، ہمیں اس کے پاس آنے کی ٹینشن ہے، ہمیں بات کرنے کی ٹینشن ہے، ہمیں اس سے ملنے کی ٹینشن ہے، ہمیں یہ چیز خریدنے کی ٹینشن ہے، ہمیں گھر کا سودا صرف لانے کی ٹینشن ہے. یہ ساری ٹینشنز مینٹین رکھنی ہے. یہ ہماری اپنی ٹینشنز ہیں. ٹھیک ہے. اب ان بٹوین کوئی آپ کو فون کر کے یا کوئی آپ کو میسج کر کے یا آپ کو کوئی براہ راست کوئی ایسی بات بول دے جس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس ٹینشن کو مسلط نہیں ہونے دینا آپ نے. وہ ٹینشن اس وقت تک مسلط نہیں ہوگی آپ تک جب تک آپ اپنی ٹینشن کو مینٹین رکھیں گے. یہ میرا پوائنٹ تھا بات کرنے کا، کہ یہ بات آپ کو میں ڈلیور کر دوں. جب آپ ٹینشن فری ہوں گے تو کوئی بھی آپ کو کال کر کے ٹینشن میں ڈال سکتا ہے. یہ بات اپنے دل اور دماغ کے اندر آپ رجسٹرڈ کر لیں. تو ٹینشن لفظ ایسا ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا ہے، اور ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی ٹینشن نہ ملے، ایسی پریشانی مت ملے، ایسی سائن مت ملے، ایسی وبا مت ملے، ایسی نیگیٹو انرجی مت ملے کہ اگلا جو ہے وہ ہرٹ ہو جائے. یہ ہے موقف اس کا بات کرنے کا. اور جب ہم یہ تمام چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ آن کرتے جائیں گے، آہستہ آہستہ اس کو سمجھتے جائیں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ٹینشن، فرسٹریشن، ڈپریشن، ان کی کوئی وقت ہی نہیں رہتی. یہ پوری ایک سائیکالوجی کے اندر سائنس ہے اس کی، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر بہت بڑی ایک چیز کے اندر چلی جاتی ہے. جیسے بینگ اے پیرنٹس، اگر آپ کا بچہ کہیں باہر گیا ہوا ہے تو وہ ٹینشن آپ نے مینٹین رکھنی ہے. یہ نہیں کہ کھوتے گھوڑے بیچ کے سو جائیں آپ، نہیں. وہ ٹینشن مینٹین رکھنی ہے. اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں بچہ نہیں آیا ابھی، اس چیز کی ٹینشن مینٹین رکھنی. اس چیز کی ٹینشن مینٹین نہیں رکھنی کہ ہائے کچھ اگر اس کے ساتھ ہو گیا تو کیا ہوگا. یہ اب آپ نیگیٹو ٹینشن اپنے اوپر مسلط کرنا جانتے ہیں. جیسے جیسے آپ یہ نیگیٹو ٹینشن اپنے اوپر مسلط کرتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ انزائٹی کے پیشنٹ بنتے جائیں گے، ڈپریشن کے پیشنٹ بنتے جائیں گے، پریشانی کی طرف آپ گامزن رہیں گے. جب پراپر ٹینشن، جو کہ ایک اچھی چیز ہے، اور یہ ٹینشن رہنی چاہیے. فجر پڑھ لی اللہ کے حکم سے، توفیق سے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اب زور سے پہلے یہ ٹینشن ہونی چاہیے اس کو مینیج کرنے کی، ٹھیک ہے کہ نہیں. کہ جی اگر سفر میں ہے یا کسی جگہ پہ ہے تو یہ چیز یہاں پر ادا کرنی ہے. یہ ٹینشن پازیٹیو ہے، یہ انرجیٹک ٹینشن ہے. یہ پریشان نہیں کرے گی آپ کو، یہ آپ کو نکالے گی آپ کی ادر ٹینشن سے. جس بھی بندے نے اپنی ٹینشنز مینٹین کر لی، یا گر اس کو آ گیا ٹینشن کو مینٹین کرنے کا، اس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارتا ہے اور کامیابی کے ساتھ زندگی جو ہے وہ اس کی گزرتی ہے. اچھا جی. سلام بھائی، میں نے کتنی دفعہ میسج کیا آپ رپلائی نہیں کرتے. اچھا جی. وفا. اچھا جی. میں پہلے نام والے پروگرام سے میسج کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. صوبیہ سہیل. اچھا ٹھیک ہے جی، آپ نے ابھی کر دیا ہے تو ابھی انشاءاللہ یہ رمضان کے بعد جو ہے وہ کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میسنجر کے اندر اگر کوئی میسج کسی کا آتا ہے
تو اس کی میں آپ لوگوں سے ایڈوانس جو ہے وہ معذرت کر لیتا ہوں، کیونکہ میسنجر جو ہے وہ میں سم ٹائم اس کو کھولتا ہوں اور اس کے اندر کچھ میسیجز ایسے جو پروگرام سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ضرور کرتا ہوں۔ اب اگر آپ کو وفا نام مجھے نہیں پتا آپ کا کیا ہے جو لکھا ہوا ہے آپ نے، اگر آپ کو فوراً ہی آنسر چاہیے تو دی نیم تھراپی کی ویب سائٹ کے اندر جا کے آپ میل کر دیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی 12 سے 24 گھنٹے کے اندر اندر رپلائی کر دیا جائے گا۔ اچھا جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا اپنے میزبان SM افضل کو۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔